محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس شہر میں نیا تھا، کرائے کا مکان ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتا تنگ ہو چکا تھا، اور بالآخر مجھے دوست نے ایک مکان کا پتہ بتا دیا جہاں پر ایک بیوہ عورت اکیلی رہتی تھی۔ سبھی لوگ اس کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے کوئی بھی اس کے مکان میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے دوست کی بات سنی اور فیصلہ کر لیا کہ میں اسی مکان میں رہوں گا۔ میں نے مکان کے دروازے پر دستک دی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑی ہوئی عورت کو دیکھ کر میں صدمے سے وہیں ڈھیر ہو گیا، کیونکہ وہ تو میں خاموشی سے فیکٹری کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں میری نوکری لگ چکی تھی، پیسے بھی اچھے ملے تھے، لیکن اب رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میرے ساتھ میری فیملی بھی نہیں تھی، اس لیے کوئی مکان کرائے پر دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک اکیلے لڑکے کو کبھی بھی رہنے کے لیے کرائے کا مکان نہیں ملتا۔ یہ شہر بھی میرے لیے بالکل ویران تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا اسی سوچ میں مبتلا رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل روانہ ہو گیا تھا۔ بھوک انسان کو ہر حالات سے لڑنے کے لیے تیار کر ہی دیتی ہے۔ میں ہوٹل پر بیٹھا تو وہاں پر کام کرنے والا میرے پاس آ گیا اور مجھ سے کھانے وغیرہ کا پوچھنے لگا تھا۔ آرڈر دیکھ کر میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک آشنا چہرہ تھا۔ میں نے غور کیا تو کامل بھائی سامنے کھڑے تھے، میرے سب سے بہترین دوست، مگر وہ لاہور میں تھے، کراچی میں کیسے آئے؟ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ان کی طرف بڑھتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آنے لگے تھے۔ وہ بالکل میرے پاس آ گئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو سمیر؟ سب خیریت ہے؟ تم لاہور میں تھے نا؟ جبکہ میں فوراً بولا، یہی سوال میں آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ بولے، تم اچھی طرح جانتے ہو لاہور میں میرا کاروبار بالکل بند ہو گیا تھا۔ ایک معمولی نوکری کر رہا تھا جس میں مجھے کوئی پیسہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے اپنا کاروبار کراچی جمانے چلا آیا ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب فیملی کو بلانے کا ارادہ ہے۔ ہم تقریباً کچھ 6-7 مہینے سے ملے بھی نہیں تھے، اس لیے کچھ پتہ نہ چلا ایک دوسرے کے بارے میں۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، یہی وجہ ہے میں بھی لاہور چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گیا ہوں۔ دوست نے ہی یہاں پر مجھے بھیجا تھا، مگر اب بہت پریشانی ہو گئی ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر کامل بھائی کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 4 مہینے بیت گئے ہیں۔ ابھی فی الحال تم کہاں پر ہو؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میرا سامان میری فیکٹری میں ہی رکھا ہوا ہے، سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوں، اکیلا آیا ہوں، کوئی کرائے پر مکان بھی نہیں دے رہا۔ لاہور میں پھر بھی رعایت مل جاتی ہے، کراچی میں بالکل نہیں مل رہی۔ کامل بھائی میری بات سن کر بولے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کام کیسا ہے اور تنخواہ وغیرہ کیسی ہے؟ میں ان کے ساتھ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ویٹر کھانا لے کر بھی آ چکا تھا، جبکہ میں اب انہیں تفصیل بتانے لگا تھا۔ اماں کا ارادہ میری شادی کو لے کر بن چکا ہے، اس لیے کچھ پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ لاہور میں بھی فیکٹری وغیرہ تھی، لیکن یہاں آمدنی اچھی مل رہی ہے، مہینے کا 50,000 تک بن جائے گا۔ کچھ اپنے پاس رکھوں گا، کچھ اماں کو بھیج دوں گا، وہ میری شادی کے لیے جوڑ سکیں۔ مگر یہاں رہتے ہوئے مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ وہ میرے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، مجھے بھی آئے ہوئے یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن میں تمہارے لیے کوئی بندوبست ضرور کروں گا۔ میری جان پہچان کے کچھ لوگ ہیں جو تمہارے
اس کام میں مدد کر سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تو آپ اس وقت کہاں رہ رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ابھی فی الحال دکان میں ہی رات کو سو جاتا ہوں۔ ابھی میں نے اپنے لیے کوئی جگہ تلاش نہیں کی۔ فیملی آ جائے گی تو پھر ایک کرائے کا مکان لے لوں گا۔ مجھے تو آرام سے مل جائے گا، کیونکہ بیوی اور بچے سب کو بلا رہا ہوں، مگر تمہارے لیے پریشانی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا تھا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ان سے کہوں، رات مجھے اپنی دکان میں سونے کی اجازت دے دیں۔ یہاں میں کون سا اپنا گھر بسانے آیا ہوں، صرف کام ہی کرنا ہے، بس سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ مگر جب انہوں نے میری پریشانی سن لینے کے بعد بھی مجھے یہ آفر نہیں کی، تو بلا وجہ میں بول کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم دونوں ہی ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ زبردستی کرنے لگے تھے کہ پیسے میں دوں گا، مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ پیسے وغیرہ ادا کر کے ہم دونوں نے اپنے اپنے نمبر ایک دوسرے کو دے دیے تھے۔ پرانے نمبر ہم دونوں کے ہی بند ہو گئے تھے، جبکہ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، میں جلد تم سے رابطہ کروں گا۔ میرے پاس اکثر لوگ ایسے آتے رہتے ہیں جو تمہیں رہنے کے لیے جگہ لازمی مل جائے گی۔ جبکہ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بھائی جان، جتنا جلدی ہو سکے میری مدد کر دو، کیونکہ اب مجھے فٹ پاتھ پر ہی رات گزارنی پڑے گی۔ یہ باتیں بھی میں جان بوجھ کر رہا تھا، کیا پتہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ مجھے خود اپنی دکان میں رہنے کی اجازت دے دے۔ مگر ان کا اس معاملے میں کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھ سے ملاقات کر کے چلے گئے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش سا واپس ہوٹل پر بیٹھ گیا تھا۔ کل سے مجھے کام شروع کرنا تھا۔ پورا دن میرا فیکٹری پر ہی گزرنے والا تھا، بس رات کی ہی مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ ہوٹل وغیرہ اس وقت میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری آمدنی اتنی نہیں تھی۔ ہاں، لیکن ایک چھوٹا کرائے کا مکان میرے لیے مناسب تھا، مگر کوئی بھی دینے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ گھر پر میں نے یہی بتا دیا تھا کہ مجھے مکان مل چکا ہے، میں روڈ پر نہیں رہ رہا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ کمانے کے لیے انسان کو کئی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے، کچھ کو خاندان کی اور کچھ کو چھتوں کی۔ میری قربانی ایک نہیں بلکہ تینوں ہی تھی۔ کافی دیر ہوٹل پر بیٹھنے کے بعد میں اب سونے کے لیے جگہ تلاش کرنا شروع ہو گیا تھا۔ روڈ پر چلتے چلتے میں جھگیوں کے حصے میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے تھے، کچھ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں مجھے ٹھہرنا چاہیے یا آگے بڑھ جانا چاہیے۔ میری جیب میں پیسہ، موبائل فون، دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اگر میں یہاں ٹھہرتا، ہو سکتا تھا صبح تک یہ دونوں چیزیں غائب ہو چکی ہوتی، اس لیے میں نے آگے بڑھ جانے کو ہی ترجیح دی تھی۔ میں مزید آگے آ چکا تھا، اس طرح کوئی بھی فقیر وہاں موجود نہ تھا۔ ہاں، دور دور لوگ بیٹھے ہوئے چیزیں بیچ رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی روشنی ہو رہی تھی، اس لیے لیٹنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد چاروں طرف سناٹا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے تھک ہار کر میں وہیں فٹ پاتھ پر لیٹتا چلا گیا تھا، اور کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر کھلی تھی۔ کچھ دیر تک میں کروٹ بدل کر سوتا رہا تھا، لیکن جب سورج کی روشنی میری آنکھوں میں گھسنے لگی، میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے موبائل فون جیب سے نکالا تو گھڑی صبح کے 7 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ مجھے شدت سے افسوس ہوا تھا کہ اگر میں تھوڑا سا پہلے جاگ جاتا تو مجھے فجر کی نماز مل جاتی۔ میں 5 وقت کا نمازی انسان تھا، ایک وقت بھی چھوڑنا گناہ سمجھتا تھا۔
کچھ دیر تک بیٹھا میں اپنی طبیعت بحال کرتا رہا اور پھر تھک ہار کر ایک ہوٹل کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ وہاں سے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر کے کام کے لیے روانہ ہو سکوں۔ وہاں پہنچا تو مجھے منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی میسر ہو گیا تھا۔ یہاں کے لوگ کافی ملنسار طبیعت کے مالک تھے، سب مدد ضرور کرتے تھے، لیکن سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح کا نظام تھا کہ فیملی ہوگی تو آپ کو رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ بلا وجہ کی ٹینشن میرے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور ناشتے کا آرڈر دے دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کپ چائے، پراٹھا اور چھولوں کا سالن میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میرا پہلا لقمہ جیسے ہی میرے پیٹ میں گیا، مجھے میری ماں کی یاد شدت سے آنے لگ گئی تھی۔ صبح کے وقت وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتی تھی۔ کہنے کو میں 25 سال کا ہو گیا تھا، مگر وہ مجھے ایک چھوٹے بچے کی مانند ٹریٹ کرتی تھی۔ جب میں اپنا شہر چھوڑ کر پرائے شہر آ رہا تھا، تب بھی امی خوب روئی تھی کہ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گی، تمہارے بغیر میری صبح نہیں ہوتی، جبکہ ان کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بے حد مجبور ہو چکا تھا۔ کام کے لیے انسان کو ہر حد پار کرنی ہی پڑتی ہے۔ اپنا گھر بار، اپنی ماں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تبھی جا کر آپ کچھ نوٹ کما پاتے ہیں۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں سیدھا کمپنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کمپنی کی ٹائمنگ 9 بجے کی تھی، مگر میں 8 بجے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ ہی جانا تھا، اور پھر آدھا گھنٹہ باہر مجھے بیٹھ کر گزارنا تھا، کیونکہ کسی بھی کمپنی ورکر کو 9 بجے سے پہلے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور ایک لمبی مسافت طے کر کے میں فیکٹری پہنچ گیا تھا، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق 8:30 بجے ہی میری وہاں لینڈنگ ہوئی تھی، مگر سیکیورٹی گارڈ نے مجھے باہر ہی ٹھہرا دیا تھا۔ کمپنی ٹھیک 9 بجے کھلے گی، آپ یہیں پر انتظار کر لیں۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے کمپنی کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ چوکیدار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم ایسے پہلے ورکر ہو جو وقت کی اتنی پابندی کر رہے ہو، لیکن یہ سب شروع کے ہی چونچلے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے معاملات سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں، لڑکے لیٹ آنے لگتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے، اس کمپنی کا مالک، مینیجر، ٹھیکیدار، اس کے علاوہ اور ورکر بھی لیٹ پہنچتے ہیں۔ اکثر مالک آ جاتے ہیں اور ورکر اور ٹھیکیدار وغیرہ پہنچ نہیں پاتے، تو پھر ان سب کی وہ اچھی طرح سے کلاس لیتے ہیں۔ تم بہت ہی زیادہ ایماندار ہو، میں تمہارے بارے میں بڑے صاحب کو ضرور بتاؤں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ یقیناً وہ یہ تعریف پیسوں کی لالچ میں ہی کر رہا تھا، لیکن میرا انہیں پیسے دینے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا فیکٹری کا دروازہ دیکھ رہا تھا، اور من ہی من میں دعا کر رہا تھا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ اس طرح فٹ پاتھ پر رہنا میرے لیے محفوظ نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور آدھا گھنٹہ بیت گیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں اندر چلا گیا اور سیدھا اپنے سامان کی طرف پہنچا تھا۔ ہر ورکر کو ایک لاکر دیا گیا تھا جس میں وہ اپنی ضرورت کا سامان رکھ سکتا تھا۔ لاکر چھوٹا تھا، اس لیے مجھے 3 لاکر دیے گئے تھے۔ مجبوری کی وجہ سے ٹھیکیدار نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ کپڑے وغیرہ نکال کر میں سیدھا واش روم چلا گیا تھا اور چینج کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس مشین پر کھڑا کیا جائے گا، لیکن کام میں ہر ایک چیز کا اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، ورکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے مجھے اپنائیت سے سلام کیا تھا، جبکہ کچھ مجھے نظر انداز کیے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے تھے۔ مجھے صرف اور صرف ٹھیکیدار کا انتظار تھا۔ یہ کام میرے دوست نے لگوایا تھا جو لاہور میں ہی رہتا تھا۔ اس کی میرے ٹھیکیدار کے ساتھ کافی اچھی سلام دعا تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب ٹھیکیدار آ گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔
جبکہ وہ مجھے نظر انداز کیے تمام ورکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی کو کوئی کام سمجھا رہے تھے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے اور کسی کو پیار سے ہینڈل کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ میری طرف آئے تھے۔ فوراً ان کے لیے میں کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شاباش، چوکیدار نے بتایا ہے تم بہت وقت کے پابند ہو، لیکن دیکھو لاکر کے قریب تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لاکر کے قریب میری موجودگی میں ہی تم جا سکتے ہو، کیونکہ تمہیں ایک نہیں بلکہ 3 لاکر دیے گئے ہیں۔ آئندہ خیال رکھنا۔ سیٹ کی طرف سے میرے پاس کال آئی ہے، انہوں نے تمہیں کیمرے میں دیکھا ہے، اس طرح سے تم پر چوری کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، معذرت، مجھے معلوم نہ تھا، آج میرا پہلا دن ہے، آپ مجھے رولز وغیرہ سمجھا دینا۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، یہاں کے کچھ خاص رولز نہیں ہیں، بس اس چیز کا خیال رکھنا کیونکہ بعد کے لیے بھی آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ اب آپ کو یہیں کام کرنا ہے، اس کام کے لیے آپ اپنا گھر، اپنی فیملی چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ آدمی کافی سلیقہ مند تھا، بات کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولے، میں تمہیں مشین آپریٹر کے طور پر رکھ رہا ہوں، تمہارے دوست نے بتایا تھا کہ تمہیں کام بہت اچھا آتا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، میں اپنی کمپنی کا بہترین کاریگر تھا، بس وہاں پر کچھ باتیں ایسی ویسی ہو گئیں جس کی وجہ سے مجھے جاب چھوڑنی پڑ گئی۔ نہ جانے وہ لوگ ٹائم سے سیلری دیتے تھے اور نہ ہی ورکر کی عزت تھی۔ انسان سوکھی روٹی کھا لے لیکن عزت ملنی چاہیے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور مجھے لیے مشین کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ کمپنی کتابوں کی کمپنی تھی، یہاں پر کاغذ اور کتاب کاپیاں بنائی جاتی تھیں۔ بڑی بڑی مشینیں موجود تھیں، لیکن کاغذ کی گرمی مجھے بالکل بھی موافق نہیں آتی تھی۔ میری طبیعت جلد خراب ہو جاتی تھی، لیکن میں کیا کرتا، مجبوراً مجھے یہ کام سیکھنا پڑا تھا، اور اس عمر میں آ کر دوبارہ سے کوئی نیا کام سیکھنے کا میرا من نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے صرف وہ مشین دکھائی تھی اور مجھے سمجھانے لگے تھے، جبکہ میں انہیں روک کر خود ہی انہیں تمام فنکشن کی ڈیٹیلز دینا شروع ہو گیا تھا۔ میں اسکول سے زیادہ پڑھائی لکھائی نہیں کر پایا تھا، میری 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بڑا بھائی تھا۔ سارے گھر کی ذمہ داری ابو جان کے سر پر تھی۔ اگر ہم بھائی ابو کا ساتھ نہیں دیتے تو آج ہمارا نہ اپنا گھر ہوتا، نہ گاڑی ہوتی، اور نہ ہی ہم اپنی بہنوں کو رخصت کر پاتے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی میں اور میرا بھائی بابا جان کے ساتھ ہی اسی کام کاج میں لگ گئے تھے۔ انہیں تو ہاتھوں کا کام آتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تنخواہ زیادہ نہیں بن پاتی تھی، لیکن میں نے اور میرے بھائی نے مشین چلانا سیکھی تھی۔ شروع سے ہی ہم بڑے کام کی طرف بڑھے تھے، اس لیے آج دونوں ہی کامیاب ہو چکے تھے۔ بھائی بھی لاہور میں ایک ایسی کمپنی میں ہی لگا ہوا تھا، مشین آپریٹر کے طور پر۔ اس کا عہدہ مجھ سے زیادہ بڑا تھا۔ ہماری عادت تھی کہ ہم کبھی بھی ایک جگہ کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہماری بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں بھائی آپس میں لڑ جایا کرتے تھے، لیکن ہاں، جب ہمارے خلاف کوئی ہوتا تو ہم اس وقت کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ میری کاریگری دیکھ ٹھیکیدار کافی زیادہ امپریس ہوا تھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم کم عمر ہو لیکن کافی محنتی لگتے ہو، امید ہے تم اس کام کو سمجھ کر چلو۔ اگر ایمانداری دکھاؤ گے تو بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ ابھی تمہاری تنخواہ 50,000 روپے ہے، آگے جا کر میں تمہاری تنخواہ کے بارے میں کے لیے بات کروں گا، بونس بھی ملے گا اور ٹائم بھی ملے گا، بس تم ایمانداری سے کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر واپس جانے لگے تھے، جب اچانک کچھ سوچ کر میں نے انہیں پکارا تھا، اور اسلام بھائی میری بات سنیں گے؟ وہ جاتے جاتے پلٹے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں کہو کیا بات ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں خاموش رہا تھا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیا مجھے آپ کے شہر میں رہنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کل رات بھی فٹ پاتھ پر گزاری ہے۔
اسی وجہ سے آ کر کپڑے تبدیل کیے تھے کیونکہ ساری رات زمین پر تھا۔ میں نے کئی جگہوں پر کرائے کے مکان کی بات چیت کی ہے لیکن سب فیملی کا پوچھ رہے ہیں۔ اب میری فیملی تو لاہور میں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ اور ابھی فی الحال میں کسی بھی ہوٹل کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ فی الحال کیا، میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میری اتنی آمدنی ہی نہیں ہے۔ مجھے شادی کرنی ہے، اماں کے لیے پیسے بھیجنے ہیں۔ اگر میں سارے پیسے رہنے کے لیے لگا دوں گا تو پھر جوڑوں گا کیسے؟ میری بات سن کر وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، نہیں بھائی، ایسی تو کوئی جگہ میری نظر میں نہیں ہے۔ سن کر بہت افسوس ہوا، مگر میں کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی ایسی جگہ ہوئی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اور فیکٹری کا تم اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھنا کہ یہاں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے گی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، سیٹھ نے اسے بھی نکال دیا تھا اور اس ڈپارٹمنٹ کے ٹھیکیدار کو بھی نکال دیا تھا۔ اس لیے ہمدردی میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میرا گھر بھی چھوٹا سا ہے، ورنہ میں تمہیں کرائے پر دے دیتا۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، نہیں نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بس میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ کی نظر میں کچھ ایسا ہو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر میں مشین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ ٹھیکیدار بھی چلا گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے مشین چلانا شروع ہو چکا تھا۔ جو پروڈکشن میرے حوالے کی گئی تھی اسے نکالنا میری ذمہ داری تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے مشین کو آٹو موڈ پر لگایا تھا اور موبائل فون یس کر کے مشین کے پاس ہی کھڑا رہا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو تو میں فوراً سے سنبھال سکوں۔ انجان نمبر سے کال تھی۔ میں ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی ایک نسوانی آواز میرے کان کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی۔ کیسے ہو سمیر؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کام لگ گیا اور رہنے کے لیے ٹھکانہ ملا؟ میں لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ آواز مجھے سنی سنی محسوس ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا، کون بات کر رہا ہے؟ لیکن دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں ایک بار پھر جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولا، جواب دو، کون بات کر رہا ہے؟ میرا دل و دماغ دوسری سمت جا رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو چکا تھا؟ میری آنکھوں میں نمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے نمبر دیکھا اور دوبارہ وہی الفاظ دہرائے تھے، کون بات کر رہا ہے؟ جواب دو، کیا آپ تبسم؟ میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا اسی پل موبائل فون کٹ گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اسی نمبر پر کال کی لیکن دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ شاید کوئی رونگ نمبر تھا جو مجھے لگ گیا تھا اور اب مجھے بلاک کر دیا گیا تھا۔ میں اپنا سر جھٹکا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ہی نفی کرنے لگا، لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کے دل میں رائے برابر بھی شک آ جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے دل میں بلا وجہ کوئی خیال پیدا نہیں کر سکتا، ہوتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک نہ ایک خاصیت ضرور رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور میری خاصیت یہی تھی کہ اگر کچھ برا ہوتا تو مجھے فوراً سے محسوس ہو جاتا تھا۔ ابھی میں دوبارہ اسی نمبر پر فون کرتا، اچانک مجھے ٹھیکیدار کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اپنا موبائل فون کاؤنٹر پر جمع نہیں کروایا؟ میرے سر نفی میں ہلا دیا تو وہ فوراً سے بولے، جاؤ جلدی سے اسے جمع کرواؤ، اجازت نہیں ہے کام کے وقت موبائل فون استعمال کرنے کی۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں وہی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ شاید میرا وہم تھا، میں خود کو بار بار تسلی دے رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے آپ سکون میں نہیں آتے۔ میں کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اپنی امی کو فون لگا دیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ وہ ہیلو کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، امی، بابا اور بھائی جان تبسم کی قبر پر گئے تھے؟ جبکہ میری امی فوراً سے بولی، تم نام لوگے؟
جبکہ میں ان کی بات کاٹ کر بولا، جتنا آپ سے پوچھا ہے اتنا بتائیں، بابا اور بھائی جان تبسم کی قبر پر گئے ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، ہاں، تمہارے جانے کے بعد وہ دونوں وہیں پر گئے تھے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو دل میں لاکھ اختلافات سہی، لیکن تمہارا باپ بھول نہیں سکتا۔ وہ مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں خدا حافظ بول کر موبائل فون رکھ چکا تھا۔ شاید میرا وہم تھا، ایک ہی آواز کے کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنا سر جھٹک دیا تھا اور موبائل کاؤنٹر پر جمع کر کے واپس اپنے کام کی طرف مگن ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ واقعی میری زندگی کراچی آنے کے بعد پلٹا کھانے والی ہے۔ پورا دن کام کاج میں ہی گزر گیا تھا۔ رات 10 بجے مجھے کام سے آف مل گیا تھا۔ میں ہر چیز سے فارغ ہو کر کمپنی سے باہر چلا آیا تو ایک بار پھر چوکی دار نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ہنسی سی آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بہت محنتی انسان ہو، اس وقت تک کوئی کمپنی میں نہیں رہتا، لیکن آپ کی بات ہی الگ ہے۔ جبکہ اس بار میں نے اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ان کے سامنے والی جیب میں رکھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، پیسے حاصل کرنے کے لیے اتنی میٹھی زبان استعمال نہیں کیا کرتے، یہ غلط بات ہے۔ آپ محنت کر رہے ہو تو محنت کی کماؤ کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 100 روپے کسی اور طریقے سے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی سب کچھ کر کے حاصل کرو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہے بغیر آگے کو بڑھ گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے لوگوں کو سمجھانی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے۔ اب میں اسی جگہ پر چلا آیا تھا جہاں کل میں نے کھانا تناول کیا تھا۔ فیکٹری سے ہمیں دوپہر کا کھانا ملتا تھا، رات کا نہیں۔ ہوٹل پر بیٹھ کر میں نے رات کا کھانا تناول کیا تھا اور اب ارادہ اسی جگہ پر جا کر سونے کا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بار بار حساب کتاب چل رہا تھا، اگر اسی طرح میں روزمرہ کے طور پر باہر کھانا کھاؤں گا تو مجھے کافی زیادہ نقصان ہوگا، اور میں یہ نقصان ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ قدم بقدم چلتا ہوا میں اسی مقام پر آ گیا تھا۔ وہی لمبا گیٹ تھا۔ دل و دماغ میں بار بار آج پورے دن ہوئے واقعات گھوم پھر رہے تھے۔ ٹھیکیدار اور کچھ ورکر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن کچھ جو میرے مقابل تھے ان کا رویہ میرے ساتھ کافی برا ہو گیا تھا، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ تمہیں جو تنخواہ مل رہی ہے وہ اب ہماری کی گئی ہے، حالانکہ ہم یہاں پر 10 سال پرانے ہیں اور تمہیں آتے ہی مل گئی ہے۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے اپنے کام میں ہی لگا رہا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے کچھ کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا، جو مجھے اندر ہی اندر چبھ رہا تھا۔ اور پھر آج آئی ہوئی اس فون کال نے مجھے تھوڑا سا پریشان کیا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی جیب سے موبائل فون نکالا تھا اور اس نمبر کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ ہر زاویے سے دیکھنے کے بعد بھی وہ نمبر مجھے جانا پہچانا نہیں لگا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اسی نمبر پر کال کی تھی، مگر دوسری طرف سے موبائل فون بند تھا۔ میں اپنا سر جھٹک کر موبائل فون جیب میں ڈال کر آنکھیں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یقیناً یہ میرا وہم تھا، بھلا مرے ہوئے لوگ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں اپنا سر جھٹکے خاموشی سے گہری نیند سو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اللہ تعالیٰ کے گھر معجزے ضرور ہوتے ہیں۔ پوری رات عجیب و غریب گزری تھی۔ کئی بار میری جھٹکے سے آنکھ کھلتی، کبھی گاڑی کے شور سے، کبھی کسی آہٹ سے۔ روڈ پر سونے میں بھی ڈر بھی لگا سا رہتا تھا، کیونکہ آس پاس بالکل سناٹا تھا۔ لیکن جو مشکل مجھ پر آئی ہوئی تھی، اس مشکل کا مجھے اب ڈٹ کر سامنا کرنا تھا۔ پوری رات عجیب طرح گزر ہی گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ سورج کی روشنی سے ہی کھلی تھی۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا تو سامنے 8 بج رہے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر پہلا فون کامل بھائی کو کیا تھا۔ رات بھر میں بے چین رہا تھا۔ مچھر کا کاٹنا، روڈ پر گاڑیوں کی آواز میں بے چین میں ہوا تھا۔ پھر ایک ہی دھڑکا سا لگا رہتا تھا، کہیں کوئی میری جیب سے پیسے نہ چوری کر لے، کوئی موبائل فون نہ نکال لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میری پہلی بیل پر ہی کامل بھائی نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ وہ ہیلو کہتے اس سے پہلے ہی میں نے سلام کیا تھا۔ ان سے
ان کا حال احوال پوچھا تھا، جبکہ وہ کافی بھاری آواز میں بولے، میں تمہیں ہی فون کرنے لگا تھا۔ دراصل ایک گھر میری نظر میں آیا ہے، آج تم شام میں مجھ سے ملاقات کر لو، میں تمہیں اس کی ڈیٹیلز دے دیتا ہوں۔ میں ابھی ابھی جاگا ہوں، دکان بھی کھولی ہے۔ جبکہ میں جی بائی بول کر فون بند کر گیا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ جیسا بھی گھر ہو، وہاں پانی کی سہولت ہو نہ ہو، بجلی کی سہولت ہو نہ ہو، میں وہاں پر پھر بھی گزارا کر لوں گا، کیونکہ مجھے چھت چاہیے ہے ہر قیمت پر۔ میرے گھر میں سب کو یہی معلوم ہے کہ مجھے گھر مل چکا ہے، لیکن احسان نہیں تھا۔ میں روڈوں پر خوار ہو رہا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سیدھا ہوٹل پر آیا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر میں نے ناشتہ کیا اور اپنی امی کو فون کر دیا تھا۔ کل جتنی ہڑبڑی میں میری ان سے بات چیت ہوئی تھی، یقیناً وہ سارا دن پریشان رہی ہوں گی۔ میری پہلی بل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ جبکہ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، کیسے ہو تم؟ ایک کام کرو سمیر، تم واپس آ جاؤ، تمہارے لیے مجھے کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، تم گھر آ جاؤ، میں نے تمہارے بارے میں خواب بھی اچھا نہیں دیکھا۔ جبکہ میں بولا، امی پلیز، میں نے آپ کو اس لیے فون نہیں کیا کہ آپ مجھے ذہنی ٹینشن دیں، میں آپ سے 2 گھڑی سکون کی بات چیت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی طبیعت پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ٹھیک ہو؟ گھر پر سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولی، یہاں پر سب ٹھیک ہے، صرف مجھے تمہاری فکر لگی ہوئی ہے۔ میرا دل بار بار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو، اگر کوئی بات ہے تو خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں اس بات کا حل نکال لوں۔ تم بہتر گھر میں رہ رہے ہو نا؟ میں نے تمہارے لیے اچھا خواب نہیں دیکھا۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، جی امی جان، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یہاں پر، اور آپ کو معلوم ہے چوکیدار ٹھیکیدار سب سے میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی ہے، اور کچھ ورکر سے بھی۔ اور آپ کو ایک خوشخبری دوں، میرا دوست کامل بھائی، وہ بھی یہیں پر کاروبار کر رہے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، اب ہم دونوں ہی کانٹیکٹ میں ہیں۔ جبکہ میری اماں یہ سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی تھیں۔ تقریباً کوئی 15 منٹ تک ہم دونوں ماں بیٹے نے خوب گپیں لگائی تھیں، اور پھر میں کام کی دیری کی وجہ سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں فیکٹری پہنچا تو آج مجھے 10 منٹ کی دیری ہو گئی تھی۔ میں جلدی جلدی فیکٹری کے اندر جانے لگا تھا جب اچانک چوکیدار نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کل آپ نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی، آج میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، کام ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ پہلے دن جلدی اور آنے والے وقت میں لیٹ آنے والے ہیں تو یاد رکھنا، یہاں پر جیسے تمام ورکروں کی عزت ہے، اس سے بدتر آپ کی ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں ہلکا سا مسکرا کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج میرے کپڑے وغیرہ تبدیل نہیں کرنے تھے، اس لیے میں سیدھا اپنی مشین کی طرف بڑھا تھا اور فوراً ہی کام سنبھال لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ رات 10 بجے ہی فارغ ہو کر میں ہوٹل کی طرف بڑھا تھا۔ میرے دل میں کئی طرح کے ارمان تھے کہ آج کامل بھائی سے ملاقات کر کے مجھے گھر مل جائے گا۔ روز روز میں فٹ پاتھ پر نہیں سو سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ شکر تھا کامل بھائی ابھی نہیں آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھانے وغیرہ کا آرڈر دیا تھا اور خاموشی سے بیٹھ کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا تھا کہ مجھے آج رہنے کے لیے جگہ مل جائے، کیونکہ میں واقعی بہت زیادہ پریشان تھا۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد سامنے سے مجھے کامل بھائی آتے ہوئے نظر آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ میرے قریب آئے تھے اور میں فوراً ان کے گلے سے لگا تھا اور اس چھوٹے سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔
جبکہ وہ کرسی گھسیٹ کر بولے کیسا کام کاج جا رہا ہے، سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر بولا جی جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بس رہنے کی جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ روزانہ فٹ پاتھ پر سونا پڑ رہا ہے، بالکل بھی نیند پوری نہیں ہوتی، ہر وقت ٹینشن الگ سے لگی رہتی ہے کہ کہیں کوئی چوری نہ ہو جائے، اور میں نے سنا بھی ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں۔ جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے یہ بات تم نے بالکل ٹھیک بولی، پہلے ہی دن مجھ سے میرا موبائل فون اور والٹ چھین لیا گیا تھا، خدا کا شکر تھا کہ میری دکان میں میرا دوسرا موبائل فون، سم اور پیسے رکھے تھے، ورنہ میں بہت مشکل ہو جاتی۔ ان کی باتیں سن کر میں نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے میں نے تمہارے لیے جگہ کا بندوبست کر لیا ہے، مگر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں فوراً سے بولا کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، مجھے ہر حال میں قبول ہے، پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، میں ہر طرح کے مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے رہنے کے لیے چھت دے دو۔ میری بات سن کر کامل بھائی کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے انسان حالات سے بے حد مجبور ہو جاتا ہے، تمہاری حالت بہت بدتر ہے، لیکن دیکھو ہر چیز پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ جو جگہ تمہارے لیے منتخب کی گئی ہے وہ ایک بیوہ کا گھر ہے، لیکن اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اور بھاگی ہوئی عورت ہے، مگر شوہر کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ کئی بار اس نے اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بیچاری بہت زیادہ مجبور ہے، لیکن سب کو اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، ایسی عورتوں سے 2 فٹ دور ہی رہتے ہیں، اوپر سے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، اگر تمہیں اس بات کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں تمہاری بات کروا دیتا ہوں۔ مہینے کا 6,000 روپیہ تمہیں دینا ہوگا، ایک کمرہ، باتھ روم، ایک چھوٹا سا کچن، چھوٹا سا ہی برآمدہ ہے، چھت بھی تمہیں ملے گی، بس کرایہ وقت پر اس عورت کو دینا ہے۔ کامل بھائی کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ پرایا شہر تھا، یہاں کے لوگوں سے بھی واقف کار نہ تھا۔ اگر اس عورت نے مجھے کسی مسئلے میں پھنسا دیا تو میں کیا کروں گا؟ کچھ دیر میں خاموش رہا تھا، پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا اچھا ٹھیک ہے، جتنی آزمائشیں مجھ پر آنی ہیں وہ تو آ کر ہی رہیں گی، آپ اس عورت کو میری طرف سے ہاں کہہ دو، میں کرائے کا مکان لینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کامل بھائی مجھ سے روڈ پر نہیں سویا جا رہا، میرا سارا ساز و سامان فیکٹری میں رکھا ہے، میرے پیسے، میرا موبائل فون ہر وقت میری جیب میں ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ گھر پر بھی میں نے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ میں مکان لے چکا ہوں، امی کس دفعہ مجھے فورس کر چکی ہیں کہ مجھے ویڈیو کال پر اپنا گھر دکھاؤ، اب میں کیا کروں؟ اس عورت سے میرا کیا لینا دینا؟ ہم کوئی ایک چھوٹا موٹا سا کانٹریکٹ بنا لیں گے جس میں صرف واضح ہوگا کہ میں انہیں کرائے کے پیسے دوں گا اور اپنی مرضی سے رہوں گا، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جبکہ کامل بھائی بولے ہاں بلا وجہ اس عورت کو بدنام کیا ہوا ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اس نے کوئی قتل بھی نہیں کیا، اور ویسے بھی ابھی اس کا کیس چل رہا ہے، جب جرم ثابت ہو جائے گا تبھی پتہ چل سکے گا کہ کون اصل مجرم ہے، ابھی تو فی الحال میں نے سب کچھ بند کیا ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں فوراً سے بولا تو پھر ابھی ہم چل لیتے ہیں، صبح میں فیکٹری سے سامان لے لوں گا، پیسے وغیرہ دے کر میں رات وہیں بسر کر لیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے ابھی نہیں، تم دن میں ان کی طرف جاؤ گے، رات کے وقت تمہیں گھر نہیں دے گی، بہت اصول والی عورت ہے، اس پر صرف یہ الزام ہے، ورنہ وہ عورت بہت ہی اعلیٰ کردار کی مالک ہے، پورا محلہ کہتا ہے کہ اس جیسی باپردہ عورت کہیں اور دیکھی بھی نہیں گئی، ہمیشہ سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی، بس مجبور ہے اس لیے تمہیں اپنے گھروں میں جگہ دے رہی ہے، ورنہ وہ بھی فیملی کو ہی چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔
وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پوری رات میں نے جیسے تیسے گزار ہی لی تھی۔ اگلی صبح نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوئی تھی۔ میں سید ہاؤس کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن کامل بھائی نے فون کر کے مجھے تاکید کی تھی کہ 2 بجے تک آ جانا، وہ 2 بجے تم سے ملاقات کر لے گی۔ جبکہ میں فوراً اپنی فیکٹری چلا گیا تھا اور 2 بجے کے قریب جب ٹھیکیدار آیا تو میں اس کے سامنے اپنی عرضی لے کر پیش ہو گیا۔ وہ آدمی اتنا اچھا تھا کہ اس نے فوراً ہی مجھے اجازت دے دی تھی، اور ٹھیک 2 بجے میں اس بیوہ عورت کے مکان تک پہنچ گیا تھا۔ دل میں ڈر بھی تھا، خوف تھا کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مگر امید بھی ایسا کچھ نہ ہوگا۔ مجھے ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا، مجھے صرف اور صرف اپنی نوکری چاہیے ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، ٹھہرو آ رہی ہوں۔ اس آواز پر لمحے بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر جامد ہو گیا تھا، اور پھر دروازہ کھلا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر سفید دوپٹہ پہنے خاتون پر گئی، میں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو، قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ کہ ایک مرا ہوا انسان میرے سامنے زندہ سلامت کھڑا تھا۔ تبسم پھپھو میرے منہ سے بے اختیار الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ وہ بھی ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگی، لیکن میں اندر داخل ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ زندہ ہو؟ پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ میت، جنازہ، قبر، آپ تو مر چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ وہ روتے ہوئے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا، اور پھر روتے ہوئے جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ دراصل میری پھپھو نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، کیونکہ وہ انسان نہیں درندہ تھا۔ وہ ان پر حملہ کر رہا تھا، جس کے بچاؤ انہوں نے حملہ کر دیا، اور اسی پل اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پھپھو روتے ہوئے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس وقت میری امی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے بابا جان نے کی بات سنے بغیر انہیں نکال دیا گیا، اور تقریباً 3 گھنٹے کے بعد جب ہمارے پاس خبر آئی تھی کہ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جب ہم ہسپتال پہنچے تو ان کی ڈیڈ باڈی بہت بری حالت میں تھی، اس لیے ہم نے رات ہی رات انہیں دفنا دیا تھا۔ اگلے دن ہمیں اپنی چیزوں کا سامنا کرنا تھا، تمام چیزوں کا، لیکن کیس اسی وقت بند ہو گیا تھا، کیونکہ جس نے قتل کیا تھا وہ خود بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مگر پھپھو نے بتایا جب تمہاری ماں نے مجھے گھر سے نکالا، اسی پل میرے بھائی نے اپنے کسی دوست کو میرے پاس بھیجا تھا۔ وہ پہلے ہی منصوبہ طے کر چکے تھے، وہ کسی اور کی ڈیڈ باڈی تھی جسے میری قرار دے کر انہوں نے دفنا دیا تھا، اور مجھے اسی رات کراچی منتقل کر دیا گیا۔ جبکہ مجھے فوراً سے یاد آ گیا تھا کہ جب میں نے بابا کے سامنے کراچی کا نام لیا تھا تو بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں وہاں جانے کی۔ مگر میں بنا کچھ بھی سنے یہاں پر آ گیا تھا، مگر اب حقیقت کا سامنا کرنے کے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں انہیں گلے سے لگا کر خوب رو دیا، جبکہ وہ بھی کچھ اس طرح کی حالت کا شکار تھی۔ انہوں نے غلطی کی تھی، اپنے بچاؤ میں بھی کسی انسان کو مارنا نہیں چاہیے، مگر کیا کر سکتے ہیں، جب موت لکھی ہوتی ہے اس وقت آنی ہی ہوتی ہے۔ میں پھپھو کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ بابا جان سے الگ سے بات کر کے میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ میں اب ان کے پاس ہوں۔ بابا جان نے مجھے منع بھی کر دیا تھا کہ تم ٹینشن نہ لو، میں اس کے لیے خرچہ الگ سے بھیج دیتا ہوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ میں بالکل ایک کرایہ دار کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ اب میری اماں میری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں کراچی میں ہی رہوں گا، ایک بھائی بابا اور امی جان کے پاس، اور ایک بھائی پھپھو کے پاس، اپنے ہی رشتوں کی
انسان کو قدر کرنی چاہیے اور ان کا برے وقت میں ساتھ دینا چاہیے، تاکہ کبھی بھی آپ کو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ پھپھو کو جب ہم لوگ دفنا رہے تھے اس وقت میں خوب رویا تھا اور مجھے بہت زیادہ پچھتاوا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا ہوں۔ لیکن آج میں بہت زیادہ پرسکون ہوں کہ میرے باپ نے فوراً سے قدم اٹھایا تھا اور اپنی بہن کو محفوظ کر دیا تھا۔ بے شک اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔